بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم نے چھٹی تراویح پڑھنی ہے اور اس میں سورہ انعام کی مکمل تلاوت ہوگی۔ سورہ انعام کل 165 آیات پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا جو مطالبہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کائنات کی نشانیاں کیا ہیں، اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، آسمان، زمین، اور رات اور دن کو کس نے تخلیق کیا، تو رات کو آخر کون ہمیں سلاتا ہے اور صبح کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہماری آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ بارش سے زمینوں کا سیراب کرنا، اسی طرح پھلوں اور پودوں کا زمین سے نکلنا، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو بنیادی طور پر سورہ انعام یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور ان میں سے خصوصاً جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں 3 باتوں سے بحث ہوتی ہے۔ ایک تو پہلے توحید، پھر رسالت اور آخرت۔ چونکہ صورت میں اس کا نام جو ہے وہ انعام ہے، تو انعام چوپایوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ باقی اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید، اور خصوصی طور پر ان کا جو دونوں جو اسلوب اور طریقہ کار جو ان کے عقائد کے اعتبار سے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کا اسلوبی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصول کے پیش نظر پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جس سے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ اس صورت کے مطالعے سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ ارض و سما، آسمان و زمین اور ساری کائنات کا یہ وجود کا سلسلہ، اور اسی طرح ظاہر و باطن کے عالم ہونے کا، اس کے آیت میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں وہی ایک اللہ ہے، اور تمہارا پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مشرکین سے کچھ سوالات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آسمان و زمین کو، کائنات کے ان سلسلے کو کس نے بنایا، پیدا کیا، اس کا بھی ذکر۔ اسی طرح یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے توحید و رسالت سے جس بات کو، اور اللہ کی حمد و ثنا اور توحید سے جو اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے، یہ ان سے اعراض کرتے، اور جواب میں حجتی کے طور پر اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اسی طرح بیس و جزا، قیامت اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مختلف مضامین میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے، اور انہوں نے جب سورج، چاند، ستارے اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام یعنی بتوں کے معبود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور رب واحد کی کبریائی کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے ہی والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور توحید کے سلسلے کو جاری رکھا۔ 18 انبیاء علیہ السلام یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان 18 انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں، ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں
آئے لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں۔ بہرحال اللہ کی ذات کی صفات و معرفت اس طرح ان کو جاننا، یہ ایک مومن کا کافر و مومن کے نظریے کے اندر فرق کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ قرآن کریم کا چونکہ 8ویں سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو دائمی معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس ایک دائمی معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اور اس میں ایک آیت کریمہ جو ہماری جمہوریت و جمہوریت کے نظام کا قلع قمع کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان میں سے اکثریت کی پیروی کریں گے تو اکثریت گمراہ ہے۔ تو جمہوریت بھی اسی بات کا نام ہوتا ہے کہ ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ جہاں اکثر لوگ، جو زیادہ تر لوگ جس بات کے تابع ہوں اور جس چیز کو مانیں، وہ ہمارے یہاں جمہوریت ہوتی ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کا یا اہل ایمان کا ہونا ضروری نہیں، اکثریت کفر پر منطبق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر ایک جہاں اور چیزوں کے بارے میں تو قرآن کی حقانیت و صداقت کے بارے میں اور اکل حلال کے حوالے سے، اور خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں میں جن احتیاط کرنے کا جو تذکرہ کیا اللہ نے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور خصوصاً وہ چیزیں کہ جن کا بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، ناخن یا اس طرح کی چیزیں، جانور یا چربی وغیرہ، اللہ نے ہم اس امت محمد کے لیے ان چیزوں کو حلال قرار دیا تاکہ اس سے وہ اپنے لیے فائدے اٹھائیں۔ تو قرآن کے معجزات میں اور بھی بہت سارے معجزے، اور اسی طرح حلال اور حرام کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ وہی اللہ جس نے آپ کو باغات، زیتون، انار اور مختلف پھل عطا کیے، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کی ہر چیز، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ تو ان جانوروں کی اندر تحلیل و تحریم کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ تو یہ وصیتیں کچھ اس صورت کے آخر میں فرمائی گئی، اور کہا کہ اس صورت میں خصوصی طور پر جن چیزوں کی عزت کے بات کی، یعنی جن چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور تیسرا یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے ان کو قتل نہ کیا جائے، اور چوتھی یہ کہ ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، اور خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، اور پانچواں یہ کہ انسان کو ناحقت کرنا حرام ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے، اور اسی طرح چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے، اور ساتواں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے، اور آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عادل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی بھی قریبی ہو یا دشمن ہو۔ اسی طرح نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ تو ان تمام افعال و اعمال میں گویا کہ اخلاص شرط ہے، اور میرا رب نے سورت کے آخر میں یہی کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو اس کے بدلے میں ایک برائی ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب کے کارخانے عدالت میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے زیادہ ہیں، اگر ہم اپنے ہر کام کو نیکی کی بنیاد پر کریں گے۔ اور اسی لیے پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نماز، میرے قربانی، میرا ذکر، میرا سب کچھ، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے تابع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔